الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم التاجر الصدوق الامین يحشر مع الانبیاء اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. محترم معزز بھائیوں بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو اپنے فضل و کرم سے بے نیاز تاجر بنایا ہے. تجارت یہ سنت الہی ہے. صرف تجارت ایک ایسی سنت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں بندے اور ان کے اعمال، جنت اور اللہ کی نعمتیں، ان کے لیے اللہ نے جو جملہ استعمال کیا ہے وہ تجارت والا جملہ ہے. اللہ تعالی بندوں کی جان اور مال خرید کر بندوں کو جنت اور اس کی نعمتیں عطا کرتا ہے. اسی کو قرآن میں واضح طور پر کہا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم و اموالہم. اللہ نے ایمان والوں کی جان اور مال خرید لیا. کس کے عوض؟ بِأَنَّ لَهُمْ، کہ ان کو اس کے بدلے میں ملے گا الجنہ، جنت اور اس کی نعمتیں. اللہ تعالی ہماری جان کو خرید کر، یعنی جان سے مراد جانی اعمال، مال سے مراد مانی اعمال، حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، فطرہ ہے، یہ مالی اعمال ہیں. نماز ہے، روزہ ہے، کلمہ ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، گشت ہے، مجاہدہ ہے، محنت ہے، کوشش ہے، جفاکشی ہے، یہ جانی اعمال. ان دونوں کو اللہ تعالیٰ خرید لیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہمیشہ یہ بات سوچ کر رویا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ دکان جاتا ہے اور خریدتا ہے، بھائی مجھے فلاں کپڑا چاہیے، فلاں چیز چاہیے، فلاں جیول چاہیے، جو بھی ہے، ابھی جو دکاندار جو دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے وہی وہاں جا کر خریدا جائے گا. ترکاری دکان میں ترکاری خریدیں گے، جیولز کے دکان میں جیولز خریدیں گے، کپڑوں کی دکان میں کپڑے خریدیں گے. بھئی جو دکان ہے وہ دکان میں جا کر وہی چیز خریدیں گے. تو جب خریدا اور اس نے یوں کہا، ارے بھئی تم نے جو اس وقت نوٹ دیا ہے یہ نوٹ ڈپلیکیٹ ہے، جعلی ہے، بناوٹی ہے، یہ یہاں چلے گی نہیں. تو اس کے منہ پر اس کے نوٹ کو پھینک دیتا ہے.
یہ نوٹ لے جاؤ اور جو نوٹ کھرا ہے وہ لے آؤ، اچھا نوٹ لے آؤ، صحیح نوٹ لے آؤ۔ یہ نوٹ تم نے جو دیا یہ کیا مطلب؟ اب یہ تو جعلی ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کہیں حشر کے میدان میں ہمارے نام اعمال کے بارے میں اللہ یوں کہہ دے، جو نماز تو لایا ہے وہ جعلی ہے، جو ذکر تو لایا ہے وہ جعلی ہے، جو فکر تو لایا ہے وہ جعلی ہے، جو اعمال تو لایا ہے وہ جعلی ہیں۔ جو چیزیں جس کے بدلے میں جنت میری کھری جنت کے بدلے میں کھرے اعمال چاہیے، اوریجنل جنت کے بدلے میں اوریجنل نوٹ چاہیے، اوریجنل اعمال چاہیے، اوریجنل ذکر چاہیے، ملاوٹ والا یہاں نہیں چلے گا، اس لیے کہ میری جنت بغیر ملاوٹ کی ہے اور تیرے اعمال ملاوٹ والے ہیں۔ اور جس طرح ہم دنیا میں ملاوٹ والے نوٹ سے، ملاوٹ والے سونے سے، ملاوٹ والی چاندی سے، ملاوٹ والی چیزوں سے کوئی چیز خرید نہیں سکتے، اسی طریقے سے اللہ کے نزدیک ملاوٹ والے اعمال اور ملاوٹ والا ایمان اور ملاوٹ والا جو کچھ ہمارے پاس ذخیرہ موجود ہے وہ لے جا کر پیش کر کے اللہ سے کھری جنت نہیں خرید سکتے۔ یہ مثال دی اللہ تعالیٰ نے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تو اس لیے تاجر تجارت سے یہ مثال کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے۔ ہم نہیں دیتے، ارے بھائی 10 روپے کے نوٹ نہیں لیتے، 10 روپے کے جو کائنس ہیں وہ لیتے ہیں۔ ہم کہیں گے یہ تو ٹول گیٹ پہ چلنے والے کائنس ہیں، یہ دکان میں چلنے والے۔ اگر کوئی لا کر 10 روپے کے کائنس آپ کے خدمت میں پیش کرے اور آپ سے کہے بھئی وہ چیز دے دو، یہ چیز میں نہیں، اس کے بدلے میں کچھ نہیں ملے گا، حالانکہ ہندوستان کی سیل لگی ہوئی ہے، ہندوستان کا مہر لگا ہوا ہے، ہندوستان کی حکومت نے اس کو چالو کیا، ریزرو گورنمنٹ نے اسے تصدیق دی، اس کے باوجود دکاندار لینے کو تیار نہیں، اس لیے کہ اس سے کوئی اور لینے کو تیار نہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ہم سب کی زندگی کہیں جعلی نہ بن جائیں اور اللہ کے یہاں ہم رسوا نہ ہوں، اس کے لیے دعوت کی محنت۔ دعوت کی محنت کیوں ہے؟ ارے بھی بناوٹوں کو حقیقت سے بدلو، کھوٹے کو کھرا بناؤ، ڈپلیکیٹ کو اوریجنل بناؤ، وقتی کو دائمی بناؤ، عارضی کو اس کو دائمی بنانے کی کوشش کرو۔ رمضان میں نماز عارضی نماز، ذکر عارضی ذکر، فکر عارضی فکر، تلاوت عارضی تلاوت، خدمت عارضی خدمت، صدقہ عارضی صدقہ، سخاوت عارضی سخاوت۔ جو کچھ ہم رمضان میں کرتے ہیں وہ رمضان میں تو جوش اب آنے والا ہے، کتنے جوشیلے رہتے دیکھو ہمیں، بھائی میرے طرف سے افطاری کی پارٹی، بھائی میرے طرف سے سحری کی پارٹی، بھائی ارے بھائی جوش میں رہتے نہیں رہتے۔ ہمارے طرف سے کارڈاں چھاپیں گے، کیا چھاپیں گے؟ کارڈاں، کون سے؟ سحری افطاری کے، بڑے جوش میں رہتے ہیں لوگ، اور جو ہی رمضان کا چاند دیکھا پورا دینی جوش ختم۔ یہ کیا ہوا؟ یہ ہوا موسمی دیندار، موسمی، جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں سیزن مرچنٹ۔ کون ہوتے ہیں؟ سیزن کے بیپار۔ آم کا سیزن آیا تو آم والے، جام کا سیزن آیا تو جام والے، انگور کا سیزن آ گیا تو انگور والے، سیب کا آیا تو سیب والے، سنترے کا آیا تو سنترے والے۔ بدل جاتے نہیں بدل جاتے؟
ارے تمہیں گزشتہ سیب والے کو بولے نا بھائی، ارے اب سنترے کا سیزن ہے، میں سنترا والا ہوں. ارے تمہیں سنترے والے کو بولے نا جی اب انگور کا سیزن، اب انگور والا میں. بدلتے رہتے ہو نا، فروٹس بدلتے ہیں، انہوں بھی بدلتے ہیں. اور یہ ایک تاجر ہے، کپڑے کا تاجر، ایک زمانے سے کپڑا ہی کپڑا ہے. اِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. میرے دادا بھی کپڑے والے، میرے پردادا بھی کپڑے والے، میرے لکڑ دادا بھی کپڑے والے، اور میرے والد بھی کپڑے والے، اور میں بھی، اور میرا بیٹا بھی. ارے ہے نہیں ہے. ایک پرانا حدیث کہتے ہیں خاندانی تاجر، خاندانی لوہاری، خاندانی صدیقی، خاندانی انصاری، خاندانی ادریسی. ایک ہوتا ہے نسلم بعد نسلین، خاندانی چلتا ہے، خاندانی بیپار. کون سا؟ چمڑے کا. ابھی ہم چمڑے کے بیپار ہیں. کب سے ہیں؟ خاندان سے ہیں. لوگ کہتے نہیں کہتے. لیکن میرے عزیز بھائیو، جو بھی تجارت ہم کریں، لیکن ہم اپنے تجارت کو نقصان کی طرف لے جانا پسند نہیں کریں گے. ہم سوچتے ہیں بیٹھ کر اب ایک تجارت کو امپروو کرے کیسے. نیا سسٹم، 1000 بولے تو لوگوں کو بڑا دکھ رہا، 999 کر کو لگاؤ. 1000 کو 2000 ڈال کو 50% آفر بول کو لگاؤ. کتنے چھتری کاما کرتی. عربی کرتے نہیں کرتے؟ الحمدللہ بولو. تجارت کے ٹیکنیک نہ بھی وہ کیا ہے، وہ سب تجارت کے ایک ٹیکنیکس ہیں. ایک آدمی کو سکھایا جاتا ہے بھائی ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، ایسا کرو، یوں کرو، یوں کرو. اور آدمی تاجر ہمیشہ 3 چیزوں کی طرف سوچتا ہے. کم انویسٹمنٹ، زیادہ آمدنی کس میں ہے، لوگ مانگ کس کی کرتے ہیں. جسے کہتے ہیں مارکیٹ میں چلتا ہوا مال. بعض مال ہے مارکیٹ میں خوب چلتا ہے اور اس کو فوراً ڈپلیکیٹ بنانے کی کوشش. حیدرآباد سے منگائے تو 4 روپے زیادہ پڑتا ہے، وہ ہمیں مشین ڈالے تو 2 روپے بچتی. سوچتے ہیں ابھی لوگ سوچتے نہیں سوچتے. ایک صاحب ابھی آئے 1 ہفتہ پہلے، اور وہ گھر کلین کرنے کی جو لاٹھی ہے کلیننگ، وہ کیا بولتے ہیں اس کو، موو، وہ بناتے ہیں. تو انہوں نے اسمبل کیا ایک چیز کوئمبتور سے، ایک چیز وہ کیا کہتے ہیں مدورئی سے، مدورئی، اور ایک چیز حیدرآباد سے. ڈنڈی حیدرآباد میں سستی ملتی ہے، پلاسٹک وہاں سستی ملتی ہے، دھاگے وہاں سستی ملتے ہیں، ربڑ وہاں سستی ملتی ہے، بمبئی سے کوئی چیز. اور یہ اسمبل کر رہے ہیں داونگرے میں. کیا کر رہے ہیں؟ اور 4 چیزیں 4 طرف سے. جس طرح ایک تاجر بیٹھ کر سوچتا ہے اور سوچنے کے بعد یہ طے کرتا ہے انویسٹمنٹ کم نفع زیادہ کس میں ملتا ہے. بیٹھ کر سوچو 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 سوچو. تھنک ٹینک، ہر ایک کے تجارت کے کچھ لوگ ہوتے ہیں اور وہ بیٹھ کر رائے دیتے ہیں، اور رائے دینے کے پیسہ لیتے ہیں، رائے دینے کے پیسہ لیتے ہیں. اسی طرح میرے عزیز بھائیو، اس وقت ہم لوگوں کو سوچنا کہ اللہ جو زندگی میں گزار رہا ہوں اس میں میرے اوپر 4 ذمہ داریاں ہیں. ایک میری ذمہ داری، ایک میرے والدین کی ذمہ داری، 3 میرے بیوی بچوں کی ذمہ داری، 4 میری تجارت کی ذمہ داری. یہ 4 ذمہ داریوں کے ساتھ مجھے اپنی قبر کی بھی ذمہ داری ہے، حشر کی بھی ذمہ داری ہے. کیا کرنا؟ بیٹھ کر سوچیں. ارے میں ایک ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، دوسری بھی پوری کر رہا ہوں، تیسری بھی پوری کر رہا ہوں. جیسے یہ کمپنی چلانے والا چاروں طرف دوڑتے رہتا ہے، گورنمنٹس
سلائی کو بھی دیکھو، کپڑے کو بھی دیکھو، کٹنگ کو بھی دیکھو، فٹنگ کو بھی دیکھو، سیٹنگ کو بھی دیکھو، پیکنگ کو بھی دیکھو، کلر کو بھی دیکھو، زپ کو بھی دیکھو. ارے گارمنٹس والا چاروں طرف گھومتا نہیں گھومتا، ارے انہیں کیسا تجھے مار، اگر ایک بھی چیز فرق آ گئی تیرا مال ریجیکٹ. ایک صاحب نے کہا کیا ہوا بھائی؟ کچھ نہیں، C1 اس ڈاٹ 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 ڈالنے کو کہا گیا، ذرا 2 ڈاٹ بڑھ گئے تو مال ریجیکٹ ہو گیا. جتنا ڈاٹ کہا جاتا ہے اتنے ڈاٹ ڈالو. 15 تو 15 ہی، 20 تو 20 ہی، 20 کی جگہ پر 25 مارو گے ریجیکٹ. ہم نہیں مانتے، کیوں؟ کسی میں تم 25 مارے ہوئے ہو، کسی میں تم 30 مار رہے ہو، کسی میں تم 15 مار رہے ہو، کسی میں تم 10 مار رہے ہو. یہ کوئی ٹاکا مارنے کا طریقہ ہے؟ میرے عزیز بھائیو، جس طرح نوک نوک پل پل ہر چیز کے ہم دیکھتے ہیں، کیا اللہ ہماری نماز کو نہیں دیکھے گا؟ بھائی فٹنگ برابر ہے، بھائی فنیشنگ برابر نہیں ہے. ارے واہ، تمہیں فنیشنگ دیکھ سکتی اور اللہ تمہاری نماز کی فنیشنگ نہیں دیکھتا. تمہاری نماز کی فنیشنگ کیا ہے؟ اللہ اکبر آڑی تیڑی، سمیع اللہ لمن حمیدہ آڑا تیڑا، سجدہ بنگا، اٹھ رہی سو بنگے، جا رہی سو بنگے، نماز ہی بنگی. اٹھا کے اللہ منہ پہ پھینک کے مار دے گا، لے تیری نماز لے کر جا. یہ نماز ہے؟ نہ سیٹنگ برابر، نہ فٹنگ برابر، نہ فنیشنگ برابر. اور تم جب ایک ایک چیز کو دیکھ رہے ہو، اپنے مال خریدنے سے پہلے اور اپنے مال لینے سے پہلے، جب ہر چیز کو جانچنے کے بعد تمہارے جیب سے چند پیسے ملتے ہیں، اس تاجر کو، جو تاجر تمہیں مال بیچ رہا ہے، کہ اللہ کی جنت بہت سستی ہے، تم آڑی تیڑی نماز لے کر آؤ اللہ دے دے. کیوں بھائی؟ سستا مال کیا وہ؟ اسی لیے فرمایا حل ادلکم، اللہ اسی نے فرمایا حل ادلکم، کیا میں تمہیں بتاؤں ایسی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، جو تمہیں بہت بڑے دردناک عذاب سے بچا لے. ایسی تجارت بتاؤں؟ اللہ پوچھ رہا ہے. دردناک عذاب یعنی جس طرح ہر تاجر نقصان سے ڈرتا ہے، اللہ وہ نقصان دائمی کو یاد دلا رہا ہے. یہ نقصان عارضی، وہ نقصان دائمی. میرے عزیز بھائیو، اسی لیے دعوت کی محنت، تاکہ ہر بندہ، ابو بکر صدیق اسی لیے روتے تھے، یا اللہ اگر تو حشر کے میدان میں کہہ دے صدیق اکبر تیری نماز مجھے قبول نہیں، تیرا ذکر مجھے قبول نہیں، تیری فکر مجھے قبول نہیں، تیرا روزہ مجھے قبول نہیں، تیری تجارت مجھے قبول نہیں، تو میں کہاں جاؤں گا؟ توبہ کریں گے انشاءاللہ. جس طرح ہر چیز کو ہم دیکھتے ہیں، ہم نہ بنایا سو رب نہیں دیکھے گا. اللہ یہ بھی دیکھتا ہے دل کو بھی، نماز کو بھی کنیکشن ہے کہ نہیں ہے. دل کہاں کی، نماز یہاں. نماز ادا کی جا رہی ہے مسجد میں، دل ہے. انہیں گجرات کا کسٹمر آیا نا کیا ہوا، انہیں مہاراشٹر کا کسٹمر آیا نا کیا ہوا، وہ سیٹ آتو اور کو بولے نا انہیں وہ کیا ہوا، وہ گیٹ آتو اور کو بولے نا وہ کیا ہوا. ہاں لی وہ سوچ، نماز ہوتے ہی پجامہ جھٹک لوگ بھگتے رہے. ایسا بھگتی حدیث بھر گے سکا. کیا ضرورت؟ جلابہ آنے والا کیسا بھگتا؟ جلابہ والا بھگتے نہیں بھگتا، جلابہ والا زور سے پیشاب آئے تو کیسا بھگتی؟ کیا سن رہی سو رہی ہیں؟ ماشاء اللہ. جلابہ آئے تو بھگتی نہیں بھگتی، ویسا بھاگ رہے ہیں. اب سوچنے کی بات، اب اللہ دیکھ رہا. اچھا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ
فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، میں نے کہا تھا جمعے کی اذان جب ہو تو تجارت چھوڑو، نماز کی طرف بھاگو، اور تم یہاں تو بھاگ کے آئے نہیں اور وہاں بھاگ کر جا رہے ہو۔ دیکھو دل جو ہے نا، دل کسٹمرز کی جو دل ہے وہ اللہ کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، ہمیشہ یاد رکھو، اس کے درمیان ہے۔ رزاق کون ہے بھائی بولو؟ اللہ۔ ہم چاہے قارون کا خزانہ جمع کر لیں، جتنا ہمارے مقدر میں کھانا ہے اتنا ہی کھائیں گے۔ قارون کا خزانہ جمع کر لیں، اتنا ہی کھائیں گے جتنا ہمارے مقدر میں ہے، اتنا ہی پیئیں گے جتنا ہمارے مقدر میں ہے، اتنا ہی پہنیں گے جتنا ہمارے مقدر میں ہے، اتنے ہی گھر میں سوئیں گے۔ کون تو بھی ایک آدمی لال قلعہ خرید لیا، کیا خرید لیا؟ کیا مثلاً، ٹھیک ہے بھائی، وہ اس کا بیڈ روم کتنا بڑا رہے گا؟ جتنا بڑا بھی ہو، لیکن سوئے گا اتنی ہی جگہ میں جتنی اس کی قبر۔ کیا حضرت؟ سوئے گا اتنی ہی جگہ میں جتنی اس کی قبر، چاہے وہ لال قلعہ کیوں نہ خرید لیں۔ سوچنے کی بات، چھوٹی جگہ پر کوئی آدمی زندگی بسر کرتا ہے، وہ بھی اتنی جگہ پر سوئے گا جتنی اس کی۔ اللہ یہ سمجھا رہا ہے تو چاہے کتنا بڑا کیوں نہ بن جائے، ہمیشہ تیرے سامنے قبر ہونی چاہیے۔ اتنا بڑا بیڈ روم، ماسٹر بیڈ روم، ماسٹر بیڈ روم لڑکتے رہتی کیا؟ سو لے تو لڑکتے رہتی کیا بھائی؟ بولو، جھولے میں سوتی سو، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں، سوتی اتنی جگہ پر جتنی تیری پلنگ کتنا بھی بڑا ڈال لیو، سوتی اتنی جگہ پر جتنا تو ہماری۔ اچھا بہت بڑا انسان، ٹھیک ہے بھائی، ذرا ہاتھ سیو بھائی، جتنا تیرا ہاتھ ہے اتنی ہی کپڑے کی سائز ہے۔ میں بڑا آدمی، ذرا لٹکن دے ہستی نا، ذرا پینٹا لٹکا ڈالو، بڑا آدمی نا، بڑے جبے، بڑے پیجامے، بڑی ٹوپی پہنتا، جتنا سر اتنی ٹوپی، جتنا بدن اتنا جبہ، جتنا پیر اتنا پیجامہ۔ یہ اللہ سمجھ رہے ہیں کوانٹیٹی کبھی کسی کی بڑھ نہیں سکتی، کوالٹی بدل سکتی ہے۔ کیا بدل سکتی ہے؟ یہ 20 روپے میٹر کا کپڑا پہنا، آپ 20,000 میٹر کپڑے پہنے، لیکن پہنیں گے اتنا جتنا آپ کا بدن۔ کوالٹی بدل سکتا ہے، انہیں 20 روپے میٹر، انہیں 2000 روپے میٹر، لیکن کوانٹیٹی مقدار نہیں بدل سکتا۔ گنجی پینے والا اتنا ہی پیے گا جتنا اس کا پیٹ، حد سے قیمتی بریانی کھانے والا اتنا ہی کھائے گا جتنا اس کا پیٹ۔ ایکسٹرا پیٹ لے کر کوئی نہیں چلتا۔ حد سے زیادہ کھائیں گے تو جلابہ شروع، بد ہضمی شروع، پیٹ میں درد شروع، گرمی شروع ہوتی نا بھائی۔ اللہ بتا رہا ہے کتنا کمالیت تو بھی اتاج کھانا سو، کتنا جمالیت تو بھی اتاج پہننا سو، جتنا بڑا گھر بنا لیے تو بھی اتاج سونا سو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدرات ہیں۔ کیا ہیں؟ یہی صحابہ سمجھ گئے۔ چنانچہ عبد الرحمن ابن عوف سب سے بڑے صحابی، مال کے اعتبار سے سب سے بڑے تاجر، ان کا بھی گھر اتنا ہی تھا جتنا مسکین صحابی ابو ذر غفاری کا، ابو دردہ کا، ابو ہریرہ کا جو مکان ہوتا تھا، اتنا ہی مکان کس کا بھی تھا؟ عبد الرحمن ابن عوف۔ آپ کبھی نہیں بتا سکتے عبد الرحمن ابن عوف بہت بڑے بنگلے میں تھے، کیوں؟ وہ سمجھتے تھے اچھی طرح کہ کتنا کرے گا تو بھی اتنا اچھا۔ اور عبد الرحمن ابن عوف تجارت کیوں کرتے تھے؟ صرف صدقہ دینے کے لیے۔ کیا دینے کے لیے؟ روتے تھے بہت جب کہا حضور نے عبد الرحمن
تم بھی جنت میں جاؤ گے، لیکن فقراء صحابہ سے 500 سال بعد۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا اللہ کے پاس حساب دیتے 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 سب صحابہ چلے جائیں گے جنت میں، عبد الرحمن حساب دیتے ہوئے 500 سال بعد پہنچیں گے جنت میں۔ اتنا روئے حضرت عبد الرحمن کہ یمن سے قافلہ آیا ہوا تھا تجارت کے مال کا، وہ پورے اونٹوں کی، اونٹ اس زمانے میں شپ آف دا ڈیزرٹ، اونٹ کو کیا کہا جاتا تھا؟ شپ آف دا ڈیزرٹ۔ وہ شپ آف دا ڈیزرٹ پورا یہاں سے لے کر وہاں تک قطار باندھے ہوئے اونٹ کھڑے ہوئے ہیں، سب کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ یہ سوچ کر کہ اللہ مجھے جلدی جنت میں جانے کا فیصلہ دے دے۔ اس لیے میرے عزیز، تجارت بہت بڑی نعمت، تجارت میں 90% برکت ہے۔ کیا ہے بولو؟ ارے بولو بھی کیا ہے؟ 90% کیا ہے اس میں؟ تجارت سب سے اہم سنت ہے، اور تاجر ہمیشہ بے نیاز ہوتا ہے، شاہانہ ہوتا ہے، اس کی نظر میں حکمت ہوتی ہے، اس کی باتوں میں حکمت ہوتی ہے، اس کے اداؤں میں حکمت ہوتی ہے۔ اسی لیے یوسف رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے دعوت کے لیے تاجرانہ حکمت چاہیے، تاجرانہ، اور تاجر ہمیشہ شاہانہ زندگی، بے نیاز زندگی، ہمیشہ وہ اپنے من میں آپ، اس پر کسی کی پابندی نہیں۔ اللہ پوچھے گا جب تجھ پر کسی کی پابندی نہیں، نماز کو کہیں کو نہیں آیا؟ ملازم، اسے جانے سے پہلے پوچھنا پڑتا تھا صاحب میں نماز کو جاؤں کیا صاحب؟ ٹھہرو جی بعد میں جاؤ کرتے، انہیں ملازم، انہیں تو مالک نہ بھائی، تو یجمان نہ، یجمان کو کیا ضرورت تھی؟ جب بڑا یجمان پکارے تو چھوٹے یجمان پر جمع ہو جانا چاہیے، نہیں ہو جانا چاہیے؟ ابا تو تبا تو بول کر عذر پیش کرنا یہ اللہ کو پسند ہے کیا؟ یہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اس لیے ہم تجارت کریں، اور تجارت ہے تبھی تو اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا۔ ارے بھائی اللہ نے زکوٰۃ کو جو فرض کیا وہ اس لیے کیا کہ ہم مال جمع کرنا اگر منع ہوتا تو اللہ زکوٰۃ فرض کیوں کرتا؟ مال جمع کرنا منع نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، لیکن مال کا حق ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ مال کا حق ادا نہ کرنا گناہ ہے۔ مال کا حق ادا نہ کرنا کیا مطلب؟ بھئی مال کا حق یہ ہے کہ ہر 1,00,000 روپے کی تجارت کا مال اگر تمہارے پاس ہو، 2,500 روپے زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ 10 لاکھ کا مال ہو تو 25,000 روپے دینا فرض ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تم جو تجارت کر رہے ہو اسی کو تم دے بھی سکتے ہو۔ کپڑے کے تاجر کپڑا دے سکتا ہے، لوہے کا تاجر لوہا دے سکتا ہے، سونے کا تاجر سونا دے سکتا ہے، چاندی کا تاجر چاندی دے سکتا ہے۔ لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں دیکھو بھائی مسکین بیچارہ اسے کھانے کو ترس رہا ہے، آپ آ کر لوہا لے لے اس کے ہاتھ میں، لو جی 4 کھمبیاں پکڑو، تو کہاں لے کو چھپا لے گا بتاؤ؟ ہاں لوہے کے تاجر کھمبیاں لے لیا، کہاں کیا کرے گا کھمبی لے کر فقیر؟ تو کہتے ہیں وہ کھمبی دینے کے بجائے پیسہ دے دو، وہ پیسے میں جو چاہے کر لے سکتا ہے۔ کتنے ایسے اگر حقیقت میں ہمارے تاجر زکوٰۃ دینا شروع کر دے۔ یہ ایک تھا پنجاب میں سکھ، اس کو اطلاع دی گئی کہ تمہارے بازار میں آگ لگ گئی، تمہارے بازار میں آگ لگ گئی۔ آئندہ ہفتہ ہم لوگ شاہ بازار جا رہے ہیں، ہبلی میں بہت بڑا جوڑ ہے، تو یہ بازار پنجاب کا، بازار میں آگ لگ گئی، تو وہ
جو پنجابی کہنے لگا کچھ نہیں ہوگا. کہنے لگے بھائی آگ اندر راکھ راکھ کر دی سب کچھ، پورے مال کو، پورا بازار. کچھ نہیں ہوگا، بے فکر رہیے. انہیں آرام سے 7 بجے آگ لگی، 10 بجے آ رہا ہے. آگ لگنے کے بعد اپنی دکان کھولا تو سب لوگ حیرت میں پڑ گئے کہ آگ اس کی دہلیز تک آئی ہے، اندر نہیں گئی. جیسے ہزاروں کارگزاریاں ہیں، کہاں نہیں گئی بھائی؟ تو سکھ سے پوچھا گیا تو اتنا یقین کے ساتھ کیسا بولتا تھا کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا؟ تو اس نے ایک بات بتائی کہ مسلمانوں نے ایک مرتبہ بیان میں بتایا، مسلمان مولویوں نے ایک مرتبہ بیان میں بتایا، جو زکوٰۃ دیتا ہے اس کے مال کو اللہ آگ لگانے سے بچا لیتا ہے، آگ لگنے سے بچا لیتا ہے. تو انہوں نے یہ بات کئی بار کہی. جو زکوٰۃ نہیں دیتا اس کے مال میں ایک چنگاری پڑ گئی، 2 سال نہیں دیا 2 چنگاری، 3 سال نہیں دیا 3 چنگاری، 4 سال نہیں دیا 4 چنگاری، کبھی نہ کبھی آگ بھڑک سکتی ہیں. اور اس نے کہا میں 10 سال سے زکوٰۃ دے رہا ہوں. کون بول رہا ہے؟ کون بول رہا سو؟ سکھ پنجابی بول رہا سو. میں کتنے سال سے زکوٰۃ دے رہا ہوں؟ 10 سال سے زکوٰۃ. اور مجھے یقین ہے اس لیے کہ اس کی دادی بھی مسلمان، اس کی نانی بھی مسلمان. مجھے یقین ہے کہ آگ کبھی میرے مال کو کھا نہیں سکتی. جہاں جہاں آگ لگی ہے آپ وہاں جا کر ٹھنڈے دل سے ان کے اطمینان ذرا سیٹ میں بلا کو پوچھو، اللہ کو حاضر ناظر رکھو، بولو جی تمہیں زکوٰۃ دیے کیا؟ جی نہیں دی. یہ اندرونی بات بول رہا ہوں میں. ارے سن رہے نہیں سن رہے؟ زکوٰۃ دیے کہ نہیں دیے؟ خالی کون سی بھی چندہ لینے آئے تو خالی 10 روپے دے کو خوش سے کیا تیری زکوٰۃ 10 روپے کیا؟ ارے بھائی تیری زکوٰۃ کئی لاکھ بن رہی ہے اور تو نے 1000 دے کر اللہ کو دھوکہ دیا ہے. اللہ کو دھوکہ دیا. اور اللہ کو جو دھوکہ دے رہا اللہ دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا؟ دعوت کی محنت کیوں کی جاتی ہے؟ بے اللہ کو دھوکہ نہ دو، نہ نماز میں دھوکہ، نہ زکوٰۃ میں دھوکہ، نہ حج میں دھوکہ، نہ ہی ذکر اور دعا میں دھوکہ. بعض لوگوں پر حج فرض ہو کر ایک زمانہ ہو گیا، ایک عرصہ گزر گیا، اب دیکھو حج تو دن بدن مشکل ہوتا جا رہا ہے. ارے 2 لاکھ روپے جس وقت تمہارے پاس آ گئے تھے اسی وقت تم پر حج فرض ہو گیا تھا. جب 1.5 لاکھ حج تھا، 1.5 لاکھ تمہارے پاس 4 5 6 7 گنا زیادہ 1.5 لاکھ پڑے ہوئے تھے، تب تم پر حج فرض ہو گیا تھا. اس وقت تم نے حج نہیں کیا، آج تم پچھتا رہے ہو. اس سے میرے عزیز بھائیو ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے نیت کریں انشاءاللہ جو کچھ ہمارا حق ہے وہ حق انشاءاللہ ہم ادا کریں گے. سب ادا کریں گے بھی انشاءاللہ. تو کسی کو اللہ کو دھوکہ نہیں دینا. دیکھو زندگی میں اللہ تعالیٰ جس کے ہنسنے کا فیصلہ کر رکھا ہے وہ زندگی بھر ہنستا رہے گا. جس کو اللہ نے رونے کا فیصلہ کر دیا وہ روتا رہے گا. هو الذی اضحک و ابکا، وہی ذات ہنساتی بھی ہے رلاتی بھی ہے. ہنسانے والی ذات بھی اللہ کی، رلانے والی ذات بھی. تو ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کو راضی رکھنا چاہیے. جنید جمشید نے دکان میں اپنے دوست کے دکان میں دیکھا کہ ہماری دکان میں ایک بار خریدی ہوئی چیز وہ دوبارہ واپس نہیں لی جائے گی. تو انہوں نے فون کیا علماء کرام کو اور یہ پوچھا کیا حضرت ایسا لکھنا جائز ہے کیا؟ لا حول ولا قوت، مسلمان کی دکان پر ایسا لکھا ہوا ہے؟
کہ ایک بار بیچی ہوئی چیز دوبارہ واپس نہیں لی جائے گی، ایسا لکھا ہوا تھا جی، یہ حرام ہے ایسا لکھنا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو شخص دی ہوئی چیز، بیچی ہوئی چیز وہ لا کر واپس لوٹانے پر واپس لے لیتا ہے تو اللہ حشر کے میدان میں اس کے گناہوں کو واپس لے کر نیکی دے دے گا۔ کتنا بڑا فائدہ ہوا۔ ایک صحابی نے حدیث سنی، دکان کھولی، دکان صرف اس لیے کھولے کہ اس وقت تک میں دکان چلاتا رہوں گا جب تک کوئی اللہ کا بندہ مجھ سے لے اور دوبارہ آ کر اس کو واپس کرے۔ جو ہی واپس کیا دکان بند۔ کیوں؟ میرا مقصد پورا ہو گیا، مجھے وہ بشارت مل گئی۔ اتنی بڑی بشارت تو ہم لکھ دیتے ہیں بورڈ میں، نو ریٹرن، ناٹ ریٹرن، نو کریڈٹ، لکھو ضرور لکھو، لیکن دل میں کیا رکھنا، یہ لکھو ہی سو چھتریاں کو کس کے واسطے؟ کس کے واسطے؟ بولو بھائی کس کے واسطے؟ چھتریاں کے واسطے۔ دل میں نیت کر لینا سو، یا اللہ یہ جو بورڈ لگا رہا ہوں نا کس کے واسطے؟ مسلمانوں کے واسطے نہیں، چھتریاں کے واسطے۔ بعض واقعیتاً نیک لوگ رہتے ہیں، اچھے لوگ رہتے ہیں، اگر وہ آ کر کہہ رہا ہے بھائی ضرور واپس لیں گے، کیوں نہیں لیں گے، پیسہ چاہیے پیسہ لگ جاؤ، کبھی دل میں یہ مت سوچو میرا نفع کم ہو گیا، نہیں، اللہ دوسری جگہ اس سے 10 گنا زیادہ نفع دے گا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے امتحان ہے، اس امتحان میں ہم فیل نہیں ہو جانا۔ اور تاجر ہمیشہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے دکان میں بیٹھتا ہے، اس کا ریگولر کسٹمرز کوئی نہیں ہوتا، ریگولر کسٹمرز کوئی نہیں ہوتے، اور خصوصاً جو لوگ اندر ہیں وہ تو 100% اللہ پر توکل کیے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ تو جسے اندر بھیجے گا وہ اندر آئے گا۔ جو لوگ باہر دکان کھولے ہوئے ہیں وہ بھی یا اللہ جسے تو روکے گا وہ رکے گا، جسے تو دکھائے گا وہ دیکھے گا۔ اکثر سب کی جو رفتار ہے وہ ایکسپریس ہے۔ کیا رفتار ہے بھی؟ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے جا کر پھر لوٹا لے کو آتی، کیا حضرت کیا کرتی؟ واپس آتی، واپس کیسے بھی آئے، وہ آئے نہیں، اللہ بھیجا سو جاؤ واپس، ہے نا بھائی؟ تو آئے نہیں، کس نے بھیجا؟ اور جو آ رہے ہیں ان کی قدر کرو، ان کی کیا کرو؟ تاجر ہمیشہ میٹھی زبان والا ہونا، سخت بات نہیں کرنا۔ بات سمجھ نہیں؟ میں آپ لوگوں کو بڑے درد سے کہہ رہا ہوں، آج کل ہمارے جہاں جہاں میجارٹیز تھی وہاں ہم کم ہوتے جا رہے ہیں، دوسرے لوگ زیادہ بڑھ لگ جا رہی۔ دکانان چھوڑ ڈال کو وہاں دکان کھول ڈال رہے ہیں، دکانان چھوڑ ڈال کو یہاں دکان کھول ڈال رہے ہیں۔ ایک زمانہ کمار پیٹ میں کون تھے، اب کون ہیں؟ اٹھا دیکھ لو مارکیٹ، بڑے بڑے مارکیٹ میں کون تھے اب کون ہے؟ کیوں؟ ہماری زبان کی سختی اور ہمارے کچھ ترش روئی، کجروی، بے ڈھنگاپن، اوجڑپن، گفتگو میں سختی۔ کیا حضرت یہ لینا جاؤ جی، انہیں جاؤ جی کر کو تمہیں بول رہے نا، ایک جنے کو جاؤ جی بولے نہیں، 1000 جنے کو جاؤ جی بول رہے تمہیں، انہوں نے جا اس کی دکان کو کون جی جاتا دی، ڈھنگ سے بات کرنے کا طریقہ ہے گا جی اسے، اوجڑ گانا کی ایسی بات پھیلاتے 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 1000 لوگ رک گئے۔ آپ ایک بات سمجھو، صرف آپ کی زبان سے نکلنے والی میٹھی بات یہ حضور نے سمجھایا صلی اللہ علیہ وسلم، من غش فلیس منا، دھوکہ کبھی نہ دو، اگر ہے عیب کپڑے میں بتا کر بھیجا کرو۔ تمہارا ایک عیب بیان کرنے کے بعد آپ نے جو دیکھو بھئی اس کی قیمت 2000، یہ عیب ہونے کی وجہ سے 1500 لے لے، جو بھی پرواہ نہیں، کیا بھی زیادہ عیب نہیں ہے، تمہیں اگر بول کر بھیجا لے، بھائی وہاں جائیں گے بھائی چلو انہوں کیا ہے کیا نہیں ہے صاف صاف بولا۔ ہمیں لوگ لائٹاں دال کو آنکھیں کے پر پڑا ڈالنا، لائٹاں ایک ساتھ ڈالتی ہیں، دیکھو جائے لے لگ گئی نہیں تمہیں، دیکھو جائے لے لگ گئے۔
یہ انداز گفتگو صحیح نہیں ہے، دھوکہ ہے یہ۔ حیران نہیں ہو رہا؟ اللہ سے توبہ کرنا، یا اللہ یہ سب غلطیاں جو کچھ مجھ سے ہو گئیں اس کی وجہ سے تو میری نسلوں کو تکلیف میں نہ ڈال۔ تجارت ہے نا، ایک چھوٹی دکان نسل ہاں نسل کو چلاتی ہے، کوئی معمولی چیز مت سمجھو۔ خالی تمہیں نہیں، وہ دکان میں تمہاری پوری پریوار ہے، تمہارے آگے آنے والی نسلیں، بیٹا، پوترا، پڑ پوترا، لکڑ پوترا، پورے وہ دکان سے انشاءاللہ اللہ۔ بعض لوگوں کی زبان سے میں نے سنا حضرت یہ وہ دکان ہے جس کے ذریعے سے اللہ 4 مدرسے، 10 مسجد اور اللہ کا شکر ہے 2000 شادیاں کروا دیا۔ حل کس سے؟ دکان سے۔ جو گن گن کر دیتا ہے اللہ بھی گن گن کو دیتا، جو انگنت دیتا ہے اللہ انگنت دے گا۔ اسی لیے ہمارے پرانے تاجروں کی عادت ہے، کبھی بھی وہ گنتے نہیں تھے۔ جو آیا بسم اللہ بول کو تھیلی میں رکھ لینا، چلے جانا، بسم اللہ بول کو اٹھا دے دینا، گن گن کر۔ ہمارے یہاں 26 بار گنتی ہوں، سو گن گن چلراں کو گن گن کو چلراں ہوگی، چلراں گن گن کو کیا ہوگی؟ چلراں ہوگی۔ گن گن کو دینا، اللہ بھی گن گن کو۔ لا تخش عن ذی العرش اقلالا، یا بلال، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اللہ حضور نے نصیحت فرمایا اے بلال انفق یا بلال، جو ہے خرچ کیا کر۔ لا تخش عن ذی العرش اقلالا، عرش والے سے کبھی کمی کی امید نہ رکھ۔ اللہ کم دے گا مت سمجھو، اللہ بہت دے گا۔ ایک بزرگ سے آ کر ایک نے پوچھا حضرت میرے گھر میں برکت آنے کے لیے کیا کرنا؟ حضرت نے ایک اہم عمل بتایا، کریں گے بھی انشاءاللہ۔ ہمیشہ لوگ توغرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ کس کے پیچھے؟ کس کے پیچھے؟ توغرے کے پیچھے۔ حضرت دکان کے واسطے برکت ایک توغرہ دیو، بڑا توغرہ لگا لی۔ پورے توغرے کو دکان والا خود پریشان ہے۔ اگر توغرے سے کام ہوتا تو توغرے کی دکان والا پریشان ہوتا کیا بھائی؟ ارے بولو بھائی، انہیں کا توغرے کا مرکز وہ کون سا؟ توغرے کی جو دکان ہے توغرے کے مرکز۔ اب خالی توغرے، ھذا من فضل ربی، ھذا من فضل ربی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حروف مقطعات کا توغرہ، اس کے اوپر لائٹنگاں، نیچے موم بتیاں، دودھ بتی گول پھر اگر ڈال، یہ سب دماغ سے نکالو۔ بسم اللہ بول کر دکان کھولنے کا اہتمام کرو۔ کیا کھولنا؟ نمبر 2، دکان کھولنے کے بعد سب سے پہلے اگر وضو کے ساتھ ہو، باوضو دکان کو جانے کا اہتمام کرنا۔ دکان کو دکان کے سکا نہیں سمجھنا۔ سنو بھائی، دکان کو عبادت گاہ سمجھنا۔ کیا سمجھنا؟ ارے بولو بھائی کیا سمجھنا؟ جاتے ہی پہلے 2 رکعت نماز پڑھو دکانہ میں، جاتے ہی ایسے ایسے سونڈا آتی، اللہ اکبر، کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر یاسین پڑھو۔ یاسین پڑھنے کے بعد نیت کر لو، یا اللہ آج مجھے جو بھی آمدنی ہوگی اس میں آدھا یا 5% میں صدقات دوں گا۔ میرے نفع میں سے 1% کی، 2% کی، آدھا % کیا دوں گا؟ میں صدقات دوں گا۔ یہ نیت کر لو، اور بیٹھتے ہی آپ کو آیت الکرسی 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ، قل اعوذ برب الناس 3 مرتبہ، علم نشرح 3 مرتبہ، اول و آخر 11 مرتبہ درود شریف، پھر 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر پورے دکان پر دائیں بائیں آگے پیچھے دم کر دینا۔ ٹھیک ہے بھائی؟ تو وہ بزرگ سے پوچھا کہ حضرت ہم برکت کے لیے کیا کریں؟ فرمایا جب بھی گھر جایا کرو سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، زور سے سلام کرنا، گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو،
پھر والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، کیا پڑھنا بولو؟ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. پھر قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کر پڑھ لینا انشاءاللہ. اگر صرف یہ عمل، اگر کوئی دکان کو آتے وقت یہ عمل، جاتے وقت بسم اللہ بول کر بند کرنا، ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھنا اور پورے دکان پر دم کر دینا، کبھی زندگی میں چوری نہیں ہوگی. سمجھے بھائی؟ پھر گھر کو آتے، جب گھر کو آ رہی تب یہ عمل کرنا، چاہے گھر میں ایک دن کو 4 بار آؤ، 4 بار بھی عمل کرنا. اندر آتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. پڑھ لیا کرو. اللہ ان گنت رزق کے فیصلے فرمائے گا. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسا اللہ رزق دے گا تمہارے گمان میں بھی نہیں رہے گا کہ یہاں سے کوئی آرڈر آئے گا، یہاں سے کوئی متوجہ ہوگا. وہ من جانب اللہ ہوتا ہے. کریں گے بھی انشاءاللہ. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر اپنے آپ کو پابند بنانا. اسی لیے بار بار کہا جاتا ہے عرب اللہ کے راستے میں 3 دن نکلا کرو. ایک چلے کا نظام، سال میں ایک مرتبہ نیت کر لینا کہ بھئی میرے دکان سے کوئی نہ کوئی اللہ کے راستے میں جائے گا. وہ جو جائے گا تو اس کا پورا خرچہ میں دوں گا. اس کی تنخواہ مثال کے طور پر 10,000 روپے ہیں، تو میں اللہ کے راستے میں جانے والے کی تنخواہ کے ساتھ چھٹی دے رہا ہوں. تو کتنی ایسی دکانیں ہیں ماشاءاللہ، دکان میں سے ہر وقت کوئی نہ کوئی اللہ کے راستے میں رہتا ہے. وہ اللہ کے راستے میں جانے والا دکان کے لیے دعائیں کرتا رہے گا. تو کریں گے بھی انشاءاللہ. یا ایسا بولو کہ آدھا خرچہ تیرا آدھا خرچہ میرا، پورا ہمارا خرچہ بولے تو بیڑھنگا وقت لگا کو آتا انہیں. آدھا خرچہ تیرا آدھا خرچہ میرا، یہ ادنا درجہ ہے. کریں گے انشاءاللہ. اس طرح آپ حضرات میں سے بتائیے کون کون اللہ کے راستے میں انشاءاللہ چلے لگائیں گے اور کون کون اللہ کے راستے میں 4 مہینے لگائیں گے. بسم اللہ بول کر کھڑے ہو کر بتاؤ بھی بتاؤ. ہمت کرو، ارادے کرو، عزائم کرو. کون کون اپنے دکان سے اللہ کے راستے میں بھیجتے رہیں گے مستقل، وہ بھی بتائیں ماشاءاللہ. جی